والدین کی خدمت، والدین کی خدمت، انسان اتنی خدمت کرے کہ ایک مرتبہ حقیقی معنوں میں اگر والدین کسی کے لیے دعا کر لے یا یوں کو اتنی خدمت انسان کرے کہ ان کے دل سے بچے کے لیے دعا نکل جائے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. یعنی شیخ بہاؤالدین اپنے وقت کے مرجع ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی زندگی میں کامیابی کی منزل کو طے کر رہا ہے جا کے معلوم کرو کہ کہیں نہ کہیں اس کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ترقیوں کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. اور اگر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہے، سکسیس نہیں ہے، تو یقین مانو یا ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ نہیں ہے یا اس کے ماں باپ اس کا سہارا نہیں بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا ماسٹر کی ہے جو یہ کام کر لے گیا، اسے دنیا بھی سنوار دی اور آخرت کو بھی سنوار دیا. تاریخ دیکھیں، محمد حسین غروی نجف میں تشریف فرما ہے اور بعض بزرگ علماء کے استاد ہیں، جس میں سب سے پہلا نام علامہ طباطبائی، ایک نام آیت اللہ بہجت رضوان اللہ علیہ. ان دو شخصیت کے استاد محمد حسین غروی. ان کے شاگرد کہتے ہیں شخص ان کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے آغا میرے روزی کے دروازے بالکل بند ہو گئے ہیں. نہیں معلوم، میں اس کے پہلے بھی کبھی وضاحت کر چکا ہوں، ہمارے یہاں روزی کا کانسیپٹ صرف مال اور دولت ہے نہیں، روزی کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کی مراد فی الحال یہاں روزی سے یہی روزی ہے جو ہم سمجھتے ہیں. کہتا ہے آغا میری روزی بند ہو گئی ہے، ایسی بند ہوئی ہے کہ اگر سمندر کے پاس بھی جاتا ہوں تو خشک ہو جاتا ہے. مثال دیکھا کتنی اچھی بات ہے اس کی کہ سمندر، ہم لوگ ہمارے میں بعض بزنس میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہو پتھر ہو جاتا ہے، اور نہ یہ بہت کچھ کر چکا. اور نجف کی ایک عظیم شخصیت ہے جن کو آپ جانتے ہوں گے، میں ان کے پاس بھی گیا، انہوں نے مجھے ایک ورد دیا تھا، اس ورد کو میں نے تکرار بھی کیا، لیکن اس کے بعد بھی جو حالت میری وہاں وہ ویسے تھی ویسے ہی آج بھی ہے. نگاہوں کو جھکایا، اجان گرامی بہت توجہ چاہتا ہوں، نگاہ کو جھکایا، جھکا کر کہتے سچ سچ بتاؤ حق الناس تو گردن پہ باقی نہیں ہے کسی کا. جان گرامی ہم بعض اوقات بالکل اہمیت نہیں دیتے، سوچتے نماز روزہ قرآن ہی دین ہے. نہیں جانے گرامی، دین میں، اور میں نے کہا کہ حق اللہ اگر ایک مرتبہ انسان شاید انجام نہ دے تو پروردگار عالم اسے معاف کر دیتے اپنے رحمان اور رحمانیت کی بنا پر، لیکن حق الناس خدا اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. کوئی سوال نہیں کیا، میری روزی تنگ ہے، میرے روزی کے دروازے بند ہو گئے ہیں، سمندر کے پاس جاتا ہوں سمندر خشک ہو جاتا ہے. کوئی سوال ہمارے جیسا ہوتا ہے کوئی ارے یہ دعا دے دیجئے، وہ دعا پڑھ لو، وہ کام کر لو. نہیں، پہلا سوال محمد حسین غروی جو علامہ طباطبائی آیت اللہ بہجت کے استاد ہیں، پہلا سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی حق الناس تو تمہاری گردن پہ نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں؟ کہ نہیں آغا جان، قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کا کوئی حق میری گردن پہ نہیں ہے. اچھا، نگاہوں کو جھکایا، جھکا کے کہتے بتاؤ تمہارے والدین سے تمہارے معاملات کیسے؟ گویا ایک اسٹیپ بتا دیا، ایک سیڑھی بتا دی کہ جب بھی زندگی میں ایسے مسائل آئے تو ان چیزوں پر سوچنا شروع کر دو. آیا کسی کا حق تو میری گردن پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میری زندگی تنگ ہوئی ہے؟ نہیں، والدین کی طرف رجوع کرا، ایسا تو نہیں والدین میں. تو والدین سے کیسے آپ کے معاملات؟ والدین کی بہت خدمت کرتا ہوں اور جتنا کوشش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت کروں، ان کا حق ادا کروں. یہ کہہ کے رکا ایک مرتبہ اور رک کے کہتا ہے لیکن ایک بار ایک مسئلہ ایسا کچھ تھا. کہ وہ کیا تھا؟ کہ مسئلہ یہ تھا کہ میری بیوی میں اور میری والدہ میں لڑائی ہو گئی. کہا میری والدہ اور میری زوجہ میں جھگڑا ہو گیا، اور میں نے اپنے آپ میں جب دونوں کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کی تو میں نے یہ سمجھا کہ میری والدہ اس وقت غلطی پر ہے. لہٰذا میں نے والدہ سے کہا کہ کیا امی یا جو بھی جس زبان میں کہا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے غلط اعتراض کر رہی ہے، غلط باتیں کر رہی ہے. اور میں نے زوجہ کے سامنے اپنی والدہ کو اس طریقے سے ٹوک دیا. لیکن کہتا ہے کہ میں نے معافی بھی مانگ لی. جب میں نے معافی مانگی، جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہتا، میں نے معافی مانگ لی تو انہوں نے سر کو ہلا دیا. کہتے محمد حسین غروی کہتے ہیں کہ یہی معاملے میں مشکل ہے. سر کو ہلانا اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل طور پہ آپ کی والدہ نے آپ کو معاف نہیں کیا. نہیں جانیں گے، ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری والدہ غلطی نہ کرے، معصوم تو نہیں ہے، غلطی کے امکانات ہے، یا میری زوجہ غلطی کرے، جی ہاں کریں. میرا رول کیا ہے؟ اگر مجھے احساس ہو جائے آپ کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ فوراً کسی کے سامنے کسی کی عزت کو بیچ دیا جائے، کسی کو اس طریقے سے ٹوک دیا جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بعد میں تنہائی میں اس کے پاس جا کر کہے، خصوصاً اگر والدین ہیں ان سے کہے کہ یقیناً آپ نے سب سکھایا، آپ نے بڑا کیا، آپ نے کہا کہ اس دن جو معاملہ تھا میری نگاہ میں یہ صحیح تھا. وہ بھی سب کے سامنے نہیں کہ اس کا احترام ختم ہو جائے، اس کی شخصیت پامال ہو جائے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچے. نہیں، خاموشی سے آ کر سمجھانے کی کوشش کرے، معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا اور کوئی گستاخی بھی لکھی نہیں جائے گی. کیا کہتے ہیں کہ یہی معاملے مشکل ہے. کہ آپ ایک کام کرو، اگر چاہتے ہی ہو کہ تمہارے روزی کے جو دروازے بند ہوئے کھل جائیں
جاؤ جانے کا والدہ کے پیر چومو اور چوم کر پھر سے اس واقعے کا تذکرہ کرو اور کہو کہ والدہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے آج احساس ہے اس غلطی کا، میں کھلے دل سے آپ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ رہا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ جانے کے بعد کچھ دنوں بعد واپس پلٹا تو پلٹ کے کہتا ہے آقا جان میرے سارے معاملات حل ہو گئے اور خدا کا شکر ہے میری روزی میں برکت بھی ہے، میرے مسائل حل ہو گئے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جب میں گیا والدہ کے پاس، والدہ کے قدموں پہ گر گیا اور گرنے کے بعد میں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جس کا احساس مجھے آج ہوا ہے، میں نے اس ٹائم ہی معافی مانگی تھی، لیکن آج میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ معافی کو اپنی زبان سے تکرار کریں اور کہے کہ آپ نے حقیقی معنوں میں معاف کر دیا۔ ماں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، مجھے اٹھایا اور اٹھا کر مجھے کہتی ہے اس ٹائم تم نے معافی تو مانگی تھی لیکن میری انا کو ٹھیس لگی تھی، میں نے سوچا اتنا بڑا گناہ کر کے ایک چھوٹی سی معافی مانگ کر چلا گیا، اسے معاف نہیں کروں گی، اب صحیح طریقے سے معافی مانگی ہے لہذا میں تیری ماں ہوں، تجھے معاف کرتی ہوں۔ کیا ہو گئے؟ مسائل حل ہو گئے، روزیوں کی مشکلات ختم ہو گئی۔ جانے کے آمین۔